آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج کم از کم میں پرسہ دینے نہیں آیا، میں اس ماں اور باپ کو سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرنے آیا ہوں جن کو اللہ نے شہید بیٹے کا ماں اور باپ ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا طرز فکر تھوڑا بدلنا ضروری ہے۔ ساری موتیں قابل افسوس نہیں ہوتی، کچھ موتیں قابل رشک ہوتی ہیں۔ قابل افسوس تو وہ موت ہے بے عمل بندہ چارپائی کے اوپر لیٹا لیٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، بے عملی کی زندگی گزاری، تباہی اور بربادی کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ساری موتیں قابل افسوس نہیں ہوتی، اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جس موت پہ ماں اور باپ کو خراج عقیدت، خراج محبت پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ میں مثال دے دوں حدیث مبارکہ سے تاکہ آسان ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا کا ایک غلام ہے اور میرے سید حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے کہ مکے کا ایک نوجوان ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اتنا وہ مالدار ہے، اتنی اس کے پاس دولت ہے، جو لباس وہ صبح پہنتا ہے وہ شام کو نہیں پہنتا۔ جب اس کا دسترخوان لگتا ہے اس پہ ہزاروں قسم کے کھانے چنے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو پگڑی وہ سر پہ پہنتا ہے دوبارہ وہ کپڑا سر پہ نہیں لیتا، اتنا اس کا شان و شوکت ہے۔ جب اسے میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن ہے، یہ اس رب کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جان دی بھی تو اسی کی تھی، اور جان دی بھی تو اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نے توفیق دی، اس بندے نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور کا صحابی بن گیا۔ اب اس کا اور چچا کا کاروبار سنجا ہے، چچا کافر ہے، چاچا کے پاس جا کے کہتا ہے چچا جان مہربانی کریں میرا حصہ الگ کر دیں، میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نبی کا عاشق اور نبی کا گستاخ ایک سب میں تو نہیں نہ کھڑے ہو سکتے، چچا جان الگ الگ ہو جائیں۔ چچا نے کہا بیٹا ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں، تو الگ ہونے کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا چچا اب میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے تم جس نبی کا انکار کرتے ہو میں اس نبی سے پیار کرتا ہوں، وجہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور کاروبار میں تمہیں حصہ بھی چاہیے۔ اب چچا نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا جسم لہولہان ہو گیا اور جسم کے کپڑے تک اتار لیے گئے۔ اب وہ حضور کا غلام بن چکا ہے، ننگا آتا ہے اپنے گھر میں، اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہے اماں جان مہربانی کریں مجھے 2 چادریں دے دے۔ ماں کہتی ہے مجھے بتا تو صحیح تیری یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ کہتا ہے اماں اگر میں نے بتایا تو تو برداشت نہیں کر سکے، نہیں بتاؤ تو صحیح۔ اماں یہ حال میرے چچا نے کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، حضور کی محبت میرے دل میں ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ماں ہونے کے باوجود وہ کہتی ہے تیرا علاج ہے، تیرے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی ماں سے 2 چادریں لی، ایک چادر تہ بند کے طور پہ استعمال کی، دوسری چادر اپنے اوپر ڈالی۔ جو لوگ اللہ نے انہیں عزت اور سعادت دی ہے، حج اور عمرہ کیا ہے، کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں مدینہ منورہ، آج روڈ بنی ہوئی ہے، اس وقت روڈ بھی نہیں، بیابان جنگل ہے، پہاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، خاردار پتھر ہیں،
میرے نبی کا غلام مکے سے چلنا شروع کرتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ کے پھٹ چکے ہیں، خون پیپ کی صورت میں بہ رہا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ حضور کا غلام حاضر ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا نام ہے عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کہتے ہیں بت کا بندہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، آج کے بعد تمہارا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین، وہ عبداللہ جس نے 2 چادریں لی، اپنی کل کائنات کو ٹھوکر ماری اور نبی کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ قربانی، آج تو دین کی بات کرنا ہی بڑی مشکل ہے نا، قربانی دینا تو بڑے دور کی بات ہے، دین کی بات کرنا ہی مشکل کر دیا گیا ہے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں بات لمبی ہو رہی ہے، غزوہ تبوک آ گیا، حضور کا یہی غلام حضرت عبداللہ ذوالبجادین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ مجھے، ویسے موت مانگنا منع ہے، بستر مرگ کے اوپر بھی یاد موجود ہے، موت کا سوال کرنا منع ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ مانگنا منع ہے، لیکن شہادت کی دعا کرنا میرے آقا کی سنت ہے کہ یا اللہ اپنی راہ میں اس جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما جو جان تو ہی نے عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ حضور نے فرمایا یہ جو سامنے درخت ہے اس کا چھلکا اتار کے لاؤ، وہ چھلکا اتار کے لائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ وہ چھلکا کلائی پہ باندھ کے نا، حضور نے ایک جملہ فرمایا، ذرا توجہ کرے، لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کیا جانے، میرے آقا نے وہ چھلکا باندھ کے فرمایا عبداللہ تو کہتا ہے شہادت کی موت، جا تیرے اوپر تیر حرام ہے، نیزہ حرام ہے، تلوار حرام ہے، برچھی حرام ہے، دنیا کا کوئی بنایا ہوا اسلحہ تیرے جسم پر اثر نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں شہادت کا متمنی ہوں، تلوار نہیں چلے گی تو شہادت کیسے ملے گی، تیر نہیں چلے گا تو شہادت کیسے ملے گی، یا رسول اللہ برچھی نہیں چلے گی شہادت کیسے ملے گی؟ میرے آقا نے ایک جملہ بولا، میرا بھائی تو گولیاں کھا کے دنیا سے گیا ہے نا، میرے آقا نے جملہ بولا، حضور نے فرمایا اللہ کے رستے میں بندہ نکلا ہوا ہو بخار سے بھی مر جائے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس صحابی کا ایمان دیکھو، حضور کی بارگاہ سے اٹھے نا، عرض کرتے ہیں دوستو مجھے بخار بھی آئے گا اور مجھے موت بھی آئے گی، یہ ایمان ہے نا، یہ کسوٹی ہے، حضور کے اوپر غیر متزلزل ایمان کی یہ کسوٹی ہے کہ مجھے بخار بھی ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں تو میں جا نہیں سکتا، حضور نے فرما دی ہے، سارا اسلحہ میرے اوپر حرام ہو گیا ہے۔ اب وہ شام کا وقت ہوا، بخار ہو گیا، بخار ہوا، ساتھ ہی اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا، وہ ان کی روح لے کے پرواز کر گئے، اب رات کا وقت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کھودی جائے، قبر کھودی گئی۔ اب ذرا توجہ کریں، جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، ساری موتیں قابل افسوس نہیں ہوتی، کچھ موتیں قابل رشک ہوتی ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے مشعل لے کر، لکڑی ہے وہ جل رہی ہے، اسے مشعل کہتے ہیں، وہ سرانے کھڑے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے، اور حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام قبر میں اترتے ہیں کہ عبداللہ ذوالبجادین کو قبر میں اتارا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں قبر سے باہر آ جاؤ، آج تمہیں قبر میں اترنے کی ضرورت نہیں، یا سب میت کو نیچے اتارنا ہے، اسے قبر کے اندر رکھنا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آج میت تم نہیں اتارو گے، آج میت میں اتاروں گا، آج اس میت کو سپرد خاک تم نے نہیں کرنا، اس میت کو سپرد خاک میں نے کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر بے شمار صحابہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، انہوں نے کہا جب حضور کے ہاتھوں پہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا لاشا آیا ہماری چیخیں نکل گئیں، آج اس کی جگہ ہم ہوتے اور ہمیں ہمارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر کے سپرد کر رہے ہوتے۔ ساری موتیں قابل افسوس نہیں ہوتی، کوئی موت ایسی بھی ہوتی ہے دیکھنے والے رشک کرتے ہیں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، کاش یہ شہادت مجھے ملی ہوتی، کاش اللہ نے یہ عظمت میرے مقدروں میں لکھی
اور اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، جوان آتے ہیں جوان جاتے ہیں، کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک بوڑھے نہیں ہوں گے مریں گے نہیں، بچپنے میں موت نہیں آ سکتی، اور جوان بھی تو دنیا سے جاتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں جاتا ہے، کوئی کار کے حادثے میں جاتا ہے، کسی کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس نوجوان کی عزت عظمت پہ کروڑوں نوجوان قربان، جسے موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتی، کسی لا علاج مرض کی وجہ سے نہیں آتی، وہ دنیاوی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ بارڈر کے اوپر اللہ اسے یہ عزت عطا فرماتا ہے، ایک گولی آتی ہے اس کے سر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مالک تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، مالک تیری بارگاہ میں قبولیت ہو جائے۔ اللہ کریم نے اعلان کیا فرمایا، اگر آپ توجہ فرمائے، اللہ کریم نے فرمایا کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ بولے نا، مردہ پتہ نہیں، اصل میں ہمارا مسئلہ ہے، میں رات کو شب کرم تھی، میں صبح 5:15 بجے گھر آیا، ہمارے آستانہ شریف پہ ہر دوسرے ہفتے اتوار کی درمیانی رات شب بیداری ہوتی ہے، میں ساری رات بیرا شریف تھا، 5:15 بجے آیا ہوں، نماز پڑھی ہے، چند منٹ آرام کی ہے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر ابھی بابا سائیں فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کو عرص مبارک بھی ہے۔ یہ جو گھڑیاں مل جاتی ہیں نا، پہلے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی گھڑیاں یہ مل جائیں نا، میسر آ جائیں، تو باوضو ہو کے، الحمدللہ میں تو وضو سے ہی ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی وضو کر کے ہی آئے ہوں گے، اگر یہ چند گھڑیاں مل جائیں نا تو ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھا کریں، ایسے ہی سمجھا کریں جیسے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دل کو بڑا کھلا کر کے اور زبان کو اللہ کے ذکر کی چاشنی میں لپیٹا کریں تاکہ مزہ آئے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے نا، تو جبریل امین نے کہا مالک یہ تیرا خلیل ہے، اگر اجازت ہو تو اسے امتحان نہ لے لوں؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل تجھے اجازت ہے، جا امتحان لے لے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، توجہ کرنا، بکریاں چرا رہے تھے، جب بکریاں چرا رہے تھے جبریل امین ایک شخص کی شکل میں آئے اور کہا ابراہیم تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ سے محبت ہے۔ جبریل امین نے بڑے چس بھرے لفظوں سے کہا اللہ، کیا کہا؟ بولیں کیا کہا؟ اللہ، اللہ کا اسم جلالت لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھوم گئے، آپ نے فرمایا شخص بڑی لذت آئی ہے، ایک دفعہ پھر کہنا اللہ۔ تو آگے سے حضرت جبریل امین امتحان لینے آئے نا، کہتے ہیں ابراہیم اگر دوبارہ اللہ کہوں تو پھر کیا دو گے؟ آپ نے کہا یہ جو بکریوں کا آدھا ریوڑ ہے تمہارا ہو گیا۔ حضرت جبریل امین نے پھر کیا کہا؟ بولے نا، بلانا مقصود ہے، اگر بولے نا تو فائدہ کوئی نہیں، کیا کہا؟ اللہ، دل سے بولے، کیا کہا؟ اللہ کہا۔ حضرت ابراہیم کو اور مزہ آیا، آپ نے کہا ایک دفعہ پھر کہو، انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو آدھا اجڑ ہے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے پھر فرمایا، کیا کہا؟ اللہ۔ جب پھر کہا نا تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک دفعہ پھر کہو، بڑی چس آئی ہے۔ انہوں نے کہا ریوڑ تو دے چکے ہو، اب کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا ان کو چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، مجھے نوکر رکھ لینا۔ یہ نام اتنا محبت والا ہے نا، یہ نام اتنا پیارا ہے، یہ نام اتنا خوبصورت ہے، تو کبھی موقع مل جائے نا تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، اسے مردہ کہنے کی اجازت، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، توجہ کرو نا، تمہیں شعور نہیں۔ اور ویسے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو حکم ہے نا، کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی۔ میں جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا، شاید دل کا بند دروازہ کھل جائے۔ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ قبر والے سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ کو جواب کی آواز آتی ہے تو پھر زندہ ہم ہیں یا وہ ہمارا کلام سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کیفیت کا پتہ کوئی نہیں، ان کی حالت کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ بات تو عام مردے کی ہے، لیکن یہ جو شہید ہے یہ عام تو نہیں۔
انبیاء کا مرتبہ اپنا ہے، رسل کا مرتبہ اپنا ہے، صالحین کا مرتبہ اپنا ہے۔ اب شہید کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، عابد ہونا ضروری ہے، زاہد ہونا ضروری ہے، پارسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ یا اللہ ایسا کون سا کمال ہو گیا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ بندہ عام لوگوں کی صف سے نکلا، مالک تیرے خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ رب فرماتا ہے دیکھو تو صحیح سودا بڑا مہنگا کیا ہے اس نے۔ تم کبھی مال دے کے مجھے راضی کرتے ہو، کبھی عبادت کر کے مجھے راضی کرتے ہو، کبھی کسی کی خیر خواہی کر کے مجھے راضی کرتے ہو، کبھی نیکی کر کے مجھے راضی کرتے ہو، کبھی صلہ رحمی کر کے مجھے راضی کرتے ہو، کبھی لوگوں کے لیے رستے آسان کر کے مجھے راضی کرتے ہو۔ بھائی اس نے تو اپنی جان دے کے مجھے راضی کیا ہے۔ اور لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، حافظ صاحب نے اشارہ بھی کیا، شاید کسی کو سمجھ آ گئی ہو کہ شہید زندہ کیسے ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کو گولی لگ گئی، تلوار لگی، ہم نے تو اسے دیکھا کہ موت آ گئی ہے اسے، وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث مقدسہ ذرا توجہ کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادھر بندہ مومن پر تلوار چلتی ہے، ادھر بندہ مومن پر تلوار چلتی ہے، اور وہ تلوار اس کا سر تن سے جدا کرتی ہے، اس سر کے جدا ہونے سے اسے موت آتی ہے، جب اسے موت آتی ہے ادھر میرا رب اسے اپنا بے حجاب دیدار کرواتا ہے، وہ اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں قیامت والا دن ہوگا نا، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ایک گروہ ہے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہے، مالک فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھو تو صحیح ان کو مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو فرشتے آئیں گے ان سے پوچھیں گے بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا عرض کریں گے؟ وہ عرض کریں گے ہمارا رب کے ساتھ وعدہ تھا کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے میں دیدار کروائے گا، تو ابھی تک دیدار نہیں ہوا، ہم نے عبادت جنت کی طلب میں تو کی نہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، آپ نے کہا مالک اگر میرا بس چلے نا، میرا، وہ ایک کلندرہ تھی نا، اگر میرا بس چلے مالک تیری جنت کو بھی جلا دوں، تیری دوزخ کو بھی جلا دوں۔ تو حسن بصری نے پوچھا رابعہ کوئی سمجھ والی بات کر، یہ دوزخ کو جلانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت کو جلانے کا ارادہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حسن بات یہ ہے جنت کو اس لیے آگ لگا دوں کہ کوئی جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، دوزخ کو اس لیے تباہ کر دوں کہ کوئی دوزخ کے ڈر سے عبادت نہ کرے، بلکہ جس کا ماتھا جھکے اس لیے جھکے کہ وہ مالک اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ مقام، یہ مرتبے، یہ ویسے تو نہیں نہ ملتے۔ تو وہ بندے عرض کریں گے مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو اپنا بے حجاب دیدار کروائے گا، اور ابھی دیدار ہوا نہیں، اس لیے ہم کھڑے ہیں۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے پردے گرائے جائیں گے، پردے گرائے جائیں گے، میرا رب ان کو دیکھے گا، وہ رب کو دیکھیں گے۔ اب وہ کیفیت کتنی ہوگی؟ اتنی اعمال صالحہ کرنے والے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار قیامت تک کے لیے انتظار میں ہیں، لیکن شہید کے لیے اتنی لمبی مدت کوئی نہیں، گولی آئی ہے ادھر ساتھ ہی رب کا دیدار بھی آ گیا ہے، ادھر سے اللہ کا بے حجاب دیدار بھی آ گیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ذہنوں میں یہ نہ جائے کہ کسی کو 72 تیر لگ گئے، کسی کو اتنے تیر لگ گئے، اسے تکلیف بڑی ہوئی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے تو وہ جو زخم ہوتے ہیں نا، اس کی تکلیف چمٹی کاٹنے سے بھی کم ہوتی ہے، چمٹی کاٹنے سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں بندہ میں وہ ہاتھ کٹ جائیں، سمجھ، اور قرآن ہے نا، کوئی مولوی انکار نہیں کر سکتا، قرآن ہے، سورہ یوسف کا مطالعہ کرے نا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، سمجھ آئی؟ اچھا آپ کبھی تجربہ کریں، آج شام کو تجربہ کر لیں اپنے گھر میں، آپ ایک سیب لے لیں، اپنے ہاتھ میں چھری لے لیں
اور سیب کو کاٹیں، ہلکی سی چھری آپ کے یہ جلد کا، اس کو اگر 100 حصے بھی کریں نا، ایک حصے تک چھری پہنچے گی، فوراً چھری اوپر اٹھے گی یا نہیں؟ بولے نا، چھری اوپر اٹھے گی نا، احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے، تکلیف ہوگی۔ اب جنہوں نے ہاتھ کاٹے ان کا احساس کدھر ہے؟ ان کی تکلیف کدھر ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام، جب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، جب وہ مسجد اقصیٰ میں آقا کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی نا، تو حضور مصلی امامت میں ہیں، 2 نفل پڑھا کے حضور نے اپنا چہرہ مبارک گھمایا، 1,24,000 کم و بیش میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک کونے میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابا جی آج میری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں، میں بھی تو کنان کا ماں پارا ہوں، آج میری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یوسف تیرا حسن ایک علاقے کے لیے تھا، آج جو مصلی پہ بیٹھا ہے اللہ نے اسے کائنات کے لیے حسین بنا کے بنایا۔ فرمایا حضور کے غلاموں، اب حضرت یوسف کا حسن ہو، ہاتھ کٹ جائیں احساس نہیں ہوتا، تو وہ بندہ جو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے اس کے اوپر گولی نے اثر کیا کرنا ہے، اس کے اوپر تیر نے اثر کیا کرنا ہے، اس کے اوپر تلوار نے اثر کیا کرنا ہے۔ میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ قسمت کے فیصلے ہیں۔ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وابی ہوتی ہیں۔ کسبی وہ چیز ہوتی ہے جو بندہ محنت سے حاصل کرتا ہے، وابی وہ چیز ہوتی ہے جسے میرا مالک جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ محنت سے کوئی شہید نہیں بنتا، طلب ہونا اور بات ہے، دل کے اندر امنگ ہونا اور بات ہے، شہادت کا جذبہ اندر ہونا اور بات ہے، لیکن جب تک ادھر سے منظوری نہ ہو، اچھا پھر ہم نے اپنا ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے جو ہم جس سے بندے کا قد کاٹ ماپتے ہیں، جی ایسا ہے ویسا ہے، اور اللہ کے بندے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے، جسے بولیں جسے یہ اندر سے نکالا کرے ان چیزوں کو۔ یہ دیکھیں نا، یہ ڈاکٹروں کے پاس آپ چلے جائیں، تھوڑا سا زخم زیادہ ہو جائے وہ فوراً اس کے اوپر وہ بلیڈ لگا کے اس زخم کا جو اندر کا گند ہے وہ نکال نہیں دیتے۔ کیوں نکال دیتے ہیں؟ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو زخم زیادہ، بولے نا، زخم زیادہ، اسی طرح یہ گند اندر رہے نا، اندر اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض جب تک اندر پنپتا رہے، بندے کا ظاہر بھی بدنما ہوتا ہے اور اندر اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ اور جس دل سے یہ چیزیں نکل جائیں، اللہ کریم اسے اندر کا بھی حسن عطا فرماتا ہے اور چہرہ بھی حسین فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ چنا ہوا میرا بھائی تھا، چنا ہوا۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گاؤں کی ایک شان ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ جس قبرستان میں ایک شہید لیٹا ہوا ہو نا، ایک شہید لیٹا ہوا ہو نا، اس قبرستان کی بھی اپنی شان ہوتی ہے، اس قبرستان کا بھی اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں جانے کے بعد، جنتی جنت میں جانے کے بعد ہر خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے ان سے پوچھو تو صحیح انہیں کیا پریشانی ہے، تو وہ عرض کریں گے مالک دل نہیں لگتا جنت میں دل نہیں لگتا، اور خواہش زبان پہ نہیں آئے گی، پوری ہو کے آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ یا اللہ جنت میں دل نہیں لگتا، اللہ کریم فرمائے گا کس چیز کی کمی ہے، جنت میں کس چیز کی کمی ہے، تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ وہ عرض کریں گے مالک دل یہ کرتا ہے پھر دنیا میں جائیں، مالک ایک دفعہ پھر دنیا بسا، مالک ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں جا کے کرو گے کیا؟ عرض کریں گے مالک دنیا میں جا کے ہم تیرے رستے میں جہاد کریں گے، پھر ہمیں شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، اس لیے کہ جو شہادت کا مزہ ہے وہ جنت میں بھی موجود نہیں۔ یہ عزت، یہ وقار، یہ منصب
جسے میرا مالک چاہتا ہے نا اسے عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اعلان بھی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، اور وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور۔ ہمارے گھر ایک شہید آئے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک شہید کی باڈی آئے، اصل میں ہم الگ سے اوپر دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں، جملہ طبیعت پہ ناگوار گزرے واپس کر دیں۔ ہم الگ سے اوپر درد بانٹنے والے لوگ ہیں، دل سے درد بانٹنا ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ جس گھر میں آتی ہے گھر والے جانتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو پھر آئے نا 10 محرم کو میدان کربلا میں چلتے ہیں۔ ایک شہید کی باڈی ہے، ایک، دل پھٹے جا رہے ہیں۔ نوید اپنی جگہ، خوشخبری اپنی جگہ، جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اس امام علی مقام کو کروڑوں سلام نہیں، اربوں جانوں کے نذرانے اس امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور نہیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، اور صرف بھائی نہیں، صرف بھتیجے ہی نہیں، صرف بھانجے ہی نہیں، ایک لمبی فہرست ہے، ایک ایک کر کے اپنے نانا کے دین پہ قربان بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ جملہ ایک ہی ہے، مالک تو راضی ہے تو حسین راضی ہے۔ بس آج اہل بیت کا نام آئے لوگوں کے ماتھوں پہ شکن آ جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ کسی نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پانی کو ترس گئے حسین، میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسائے آب ریت پر۔ یہ قربانیاں، یہ شہادتیں، یہ پیغام یہی ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے۔ یہ شہادتیں، آج لوگ پاک فوج کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے نا دربار شریف سے، الحمدللہ ہم نے کسی خشک مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ہم نے ایک صوفی کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 2 چیزوں کا جو وفادار ہے ہم اسے سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ہماری وفاداری بھی اس کے ساتھ ہے۔ بندہ اسلام کا بھی وفادار ہو اور بندہ پاکستان کا بھی وفادار ہے۔ جو اسلام کا وفادار نہیں وہ بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو پاکستان کا وفادار نہیں وہ بھی ہمارا دوست۔ آج مسجدیں آباد ہیں، آج مدرسے آباد ہیں، آج میں اور آپ جہاں طبیعت کرتی ہے بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم کیلو کال کے حوالے سے، دین کی معاملات کے حوالے سے، ہر حوالے سے یہ جو آزادی ہے یہ کس کے بدلے میں ہے؟ اس آنکھ کے بدلے میں جو بارڈر پہ پہرا دے رہی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ساری رات نفل پڑھتے رہو، تمہارے نفل کی وہ ویلیو نہیں جو بارڈر پہ جاگنے والی آنکھ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ قیامت والا دن ہوگا نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دعا کا وقت ہو گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی، کتنی؟ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی جو اللہ کا بے حجاب دیدار کریں گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ بھی ہوگی جو رات بارڈر کے اوپر پہرا دیتی ہے، اور اس کے پہرے کی وجہ سے دنیا آرام سے اپنے رب کا نام لیتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے بھائی کو عظمتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، مقام میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایسے والدین جن کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ماتھے چومے جائیں، وہ اس قابل ہیں کہ انہیں سلام پیش کیا جائے۔